ایک سوال اٹھتا ہے کہ ادارہ منہاج القرآن کا اس میں کیا؟ ہاں میں وہی واضح کرتا چلا جا رہا ہوں. تو اب پاکستان عوامی تحریک جو ہے کیونکہ یہ مذہبی جماعت نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے، تو اس میں ہر مینورٹی کے لوگ ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، کسی کے مسلک کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کے، ہاتھ باندھ کے، تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو سیاسی جماعت ہے، اس میں وہ آئیں گے، ٹھیک ہے، آ رہے ہیں. کیونکہ میں مثال کے طور پہ میں آج جو شامل ہوا ہوں، میں تو منہاج القرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، سماجی آدمی ہوں. میں جب اس میں شامل ہوا ہوں تو میں اس میں یہ دیکھ کے شامل نہیں ہوا کہ یہ منہاج القرآن ہے یا کسی مسلک سے تعلق رکھتی. میں ایک سیاسی جدوجہد میں شامل ہوا ہوں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے. تو جس طریقے سے میں شامل ہوا ہوں اسی طریقے سے ڈاکٹر تجمل گیلانی جو ٹرائی اسٹیٹ کے صدر بنے ہیں، ان کا مسلک میرے مسلک سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی شامل ہوئے ہیں. جو لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں وہ بھی اس میں بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کی معاملات کے، ہم پاکستان کی بقا، پاکستان سے سیاسی طور پہ پاکستان میں سے سیاسی کرپشن ختم کرنے کے لیے ہر مکتب فکر سے لوگ جمع ہو رہے ہیں. صحیح ہے. کیا عمران خان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے کیا یہ ملی جلی ایک کوشش ایسی ایک تحریک آگے چل سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے؟ عمران خان اچھے انسان ہیں اور ان کے اندر جو ایک عنصر ہے حب الوطنی کا وہ سبھی محسوس کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر مل جائیں گے آپس میں تو یہ اس انقلاب میں ایک تقویت ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ جو کسی کرپشن کا حصہ کبھی نہیں رہے. اس کرپشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک میں مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں آئیں گے. جو کرپشن کا حصہ رہے ہیں وہ لوگ نہیں آئیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے، جن پر الزامات ہیں. پیپلز پارٹی کے وہ لوگ نہیں آئیں گے جن پر الزامات ہیں، وہ اس انقلاب میں، اس تحریک میں شامل نہیں ہوں گے. ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. وہ لوگ آئیں گے جو صاف اور شفاف لوگ ہیں. وہ لوگ آئیں گے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ان جماعتوں کے ساتھ اگر پھنسے ہوئے تھے یا ان کا ایک سلسلہ ملا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے پریشان ہیں، وہ لوگ وہاں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ ضرور شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ نہیں آئیں گے جو کرپشن میں باقاعدہ ان جماعتوں کے ساتھ انوالو رہے ہیں. تو ان سارے لوگوں کے لیے ظاہر پاکستان کے 18 کروڑ لوگ شامل ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آج یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب میں اس کرپشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا، آج وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب ان لوگوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، بسم اللہ. تو ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ان سب کے لیے جو لوگ اس انقلاب میں شامل ہو کر پاکستان کو کی تباہی اور بربادی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت اچھی بات ہے. آپ پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ شرف کا ٹرائل جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ٹرائل ہے. ان کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ 2007 سے ایک ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جناب ایمرجنسی نافذ کر دی. ان کو میرے حساب سے، بلکہ ایک عام جو ایک تاثر ہے اس حساب سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیونکہ ٹرائل جو ہے ان کا، انہوں نے پاکستان کا آئین معطل کیا تھا باقاعدہ. جی وہ کیا تھا 99 میں. انہوں نے ایک حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا 99 میں. اور اس میں جو لوگ شامل تھے اس کو میں، وہ بہت سارے لوگ تھے. اس میں ججز بھی شامل تھے، جنرل بھی شامل تھے، بیوروکریٹس بھی شامل تھے. وجوہات جو بھی تھیں، وجوہات تو یہ تھی کہ پاکستان میں لوگوں نے مٹھائی بانٹی تھی.
کیونکہ لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے. لیکن بہرحال کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ایک جرم تھا, تو اس جرم کو کے لیے اگر ٹرائل کیا جانا ہے تو وہاں سے کیا جائے. یہاں سے کیوں کر رہے ہیں 2007 سے؟ ٹرائل تو وہاں سے ہونا چاہیے. جی بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب, جو کہ اب پاکستان کے چیف جسٹس نہیں رہے, تو اس زمانے میں انہوں نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا تھا. پی سی او کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا, اور جناب جنرل مشرف صاحب کو انہوں نے ترمیم کرنے کی اجازت دی تھی. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ کون تھے؟ تو یہ ٹرائل کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ انہوں نے ساتھ دیا تھا آئین توڑنے میں, اور باقاعدہ آئین میں تبدیلی لانے کے لیے ان کو اجازت دی تھی. تو وہ لوگ جو ہیں, جو لوگ اس حصے میں شامل تھے, اب یہ تو وہ بات ہے کہ جناب آپ کے سامنے جو ہمارے جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ 1999 سے لے کے 2009 تک جو ہے سارے گناہ معاف, اور 2007 سے لے کے اور 8 تک جب تک مشرف صاحب رہے, یہ جناب کیا کہتے ہیں اس کا, آپ کو اس کے اوپر تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا. یہ تو ناانصافی ہے. اگر ٹرائل کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ٹرائل کرو, تو پھر وہاں سے کرو نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ضیاء الحق کے اوپر جاؤ یا اپنا ایوب خان کے اوپر جاؤ. آپ جنرل مشرف کے خلاف آج آپ کھڑے میں ان کے ساتھ ٹرائل کرنے کے لیے, تو آپ وہاں سے شروع کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے انصاف پسند ہو. آپ یہ جس طریقے سے کورٹ بنائی گئی ان کے لیے, جو کچھ بھی بنا ہے سب نے دیکھا ہے کہ ایک رات میں کورٹ کا اعلان ہوا, دوسرے دن جج آ گئے, اور وہ سارا ایک طریقے کے ساتھ. تو یہ مقصد طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو انصاف اگر دیکھنا ہے تو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ غلط طریقے سے ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. دس از رانگ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرائل کرنا ہے تو 1999 سے کریں, اور جو لوگ اس میں شامل, بے شک جتنے لوگ آتے ہیں آپ ٹانگ دیں پھر سب کو. اچھا, آپ پاکستان میں مارشل لا کا کوئی امکان دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر لوگ انقلاب کے لیے باہر نکل آئے اور انقلاب کے ذریعے ان لوگوں کو بھگا دیا گیا جو اس وقت بیٹھے ہوئے, تو ماشاء اللہ نہیں آئے گا کبھی وہاں پر. کیونکہ دیکھیں ماشاء اللہ آتا کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک کے اندر آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو پانی نہیں ملے گا, آپ کو روٹی نہیں ملے گی, آپ کو بجلی نہیں ملے گی, آپ کو گیس نہیں ملے گی, آپ کو روزگار نہیں ملے گا, آپ کو تعلیم نہیں ملے گی, آپ کے وسائل چھین لیے جائیں گے, تو لوگ پھر ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. جب بے چینی ہوتی ہے تو وہ باہر آتے ہیں. جب باہر آتے ہیں تو وہ لوگ جو ان کے وسائل غصب کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کا جو ادارہ, جو محافظ ادارہ ہے, جس نے پاکستان, جو ایک فوجی ادارہ ہے جو پاکستان کی حفاظت کے لیے بنا ہے, وہ جب پاکستان کو اندر سے ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس صورت میں وہ لوگ اچانک آ جاتے ہیں. یہ مارچ. لیکن اگر یہ ساری چیزیں لوگوں کو فراہم کر دی جائیں تو لوگ باہر ہی نہیں آئیں گے. جب باہر نہیں آئیں گے تو فوج کا کام اقتدار میں آ کے لوگوں کے مسائل حل کرنا نہیں ہے. فوج کا کام ہے اپنے بارڈر کی حفاظت کرنا, دشمنوں سے لڑنا. لیکن پاکستان کے اندر ہمارے جو لیڈر ہیں, جو کرپٹ اور چور لیڈر اور حکمران ہیں, وہ ہی پاکستان کے ساتھ اپنے ملک کو تباہ کرنے کے کام کر رہے ہیں. تو فوج کیا کرے گی؟ فوج تو دیکھتی ہے نا. جنرل مشرف کے اوپر یہی تو الزام تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں, ابھی انہوں نے جو بیچ میں ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایمرجنسی میں نے لگائی تھی, تو یہ ایمرجنسی کی وجہ یہ تھی کہ میں اسٹیٹ بچاؤں یا آئین بچاؤں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اسٹیٹ کو بچانے کے لیے میں نے ایمرجنسی لگائی, تو آئین تو پھر بن جائے گا, یا آئین کو جو کچھ بھی ہے دیکھ لیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ لوگ جب آئین کو, قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ لوگوں کو بچانے کے لیے ہاتھ میں لیتے ہیں, لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں لیتے. تو فوج جو ہے پاکستان کی, وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو ساری چیزیں میسر ہوں, وسائل میسر ہوں پاکستان کے لوگوں کو, تو فوج کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی جدوجہد ہے پاکستان عوامی تحریک کی. جو جدوجہد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے وسائل ان کو فراہم کیے جائیں, ان کو اس دلدل سے باہر نکالا جائے, پاکستان کو ایک عظیم ملک بنایا جائے. اور اگر یہ انقلاب آ گیا تو پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ.
بہت خوبصورت پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ پیغام اپنی خاص طور پہ اپنی کمیونٹی جو یہاں بستی ہے. میں آپ کے توسط سے کاوش ٹی وی کے توسط سے جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائیں. پاکستان عوامی تحریک میں شمولیت اختیار کریں, مدد کریں ان لوگوں کی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو مسائل کا شکار ہیں. ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں, آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ, کوئی انجینئرز ہے, کوئی ڈاکٹرز ہیں, سارا ٹیلنٹ نکل کے مختلف ملکوں میں چلا گیا, وہاں سے نکل کے, اس لیے کہ ان کو وہاں پر ان کے ٹیلنٹ کے مطابق نہ روزگار ملتا ہے, نہ ایجوکیشن, کچھ نہیں مل رہا. تو یہ ٹیلنٹ اگر پاکستان کو واپس مل جائے تو پاکستان بڑی ترقی کرے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو جہاں کہیں بھی ہے اپنے لوگوں کی, اپنے ملک کی مدد کرے, پاکستان عوامی تحریک میں شامل ہوں. اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے انشاءاللہ تعالی, اگر جو لوگ مختلف اسٹیٹس میں ہیں کسی طریقے سے ان کو میسج پہنچتا ہے, یا یہاں نیو یارک میں جو لوگ ہیں, یہاں پر ڈاکٹر تجمل گیلانی ٹرائی اسٹیٹ کے صدر ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کریں, آپ مجھ سے رابطہ کریں, ہم لوگوں سے آپ رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جناب وہ میرا بیٹا ہے, وہ میرا بھائی ہے, وہ میرا بھتیجا ہے, اس کو ہم صدر بنا دیں گے, اس کو بھتیجے کو جناب جنرل سیکرٹری میں. نو, اپنے ٹیلنٹ آ کے استعمال کریں, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر پارٹی کے اندر کام کریں, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر رزلٹ لیں. اور وہ رزلٹ یہی ہوگا کہ پاکستان سے اگر آپ پاکستان میں انقلاب لے کے آ گئے تو وہ آپ کا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. زبردست. تو انشاءاللہ تعالی یہ میری دعوت عام ہے تمام پاکستانیوں کو, ہر جگہ وہ پاکستان عوامی تحریک میں شمولیت اختیار کریں, اور انشاءاللہ تعالی, اور اس کا اجر اس بنیاد کے اوپر, بنیاد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بنیاد یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا, وہ ہم نے جو کچھ کی دنیا میں کیا وہ ہم کرتے رہے, ہمارا وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کرپشن کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے اگر آپ نے قدم بڑھایا تو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ بھی دے گا. روز حشر کے دن جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو, اے انسان میں نے تجھے طاقت دی تھی کرپشن کے خلاف لڑنے کی, ہر کسی بھی بنیاد پہ, آپ قلم سے لکھ سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ پیسے دے سکتے ہیں, آپ جس بنیاد پہ بھی کرپشن کے خلاف جہاد کرو گے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے تو آپ وہاں پر اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے کہ یا اللہ میں نے پیسے دے کے اس کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کیا. ایک رائٹر جو کالم نویس ہے یا لکھنے والا ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے قلم کی طاقت دی تھی تو میں نے اپنا حصہ ڈالا. ایک شخص جو قوم کا لیڈر ہے وہ کہے گا کہ میں نے بول کے لوگوں کو اکٹھا کر کے میں نے اس کے حصہ ڈالا. تو یہ اس کا جواب جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں, یہ حقوق العباد میں آتا ہے. تو آپ کا ایک یہ جواب ہے, انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے کام آئے گا بروز قیامت. ہمارا کوئی لالچ نہیں ہے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, آپ کا میرا کیا لالچ ہو سکتا ہے, لیکن میرا آپ کو یہ دعوت میں دیتا ہوں, اس بنیاد کے اوپر آپ اپنا حصہ ڈالیں, اس عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے وہاں پر انقلاب لائیں اور اس میں کامیابی حاصل کریں. شعر کہتا چلوں, سائے میں اس کے جو بیٹھے ہیں انہیں کیا معلوم, ایک پودے پہ جو گزری شجر ہونے تک. بہت بہت شکریہ ارشد خان صاحب, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی. ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے تھے, کاوش کے مہمان ارشد خان صاحب آج ہمارے مہمان تھے. آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک اجازت, اللہ حافظ.